ہر قوم کا ایک ٹریڈیشن ہوتا ہے، پہچان ہوتا ہے. اب آپ بولے پہچان ہی مٹا دو بول رہے ہم کو، کیسا مٹائیں گے وہ پہچان ہم؟ 11ویں کرنا، عرس کرنا، بزرگوں کو ماننا شریعت کے دائرے میں. ہاں اگر کسی بزرگ کے عرس کے اندر خرافات ہو رہے تو خرافات کو روکو. آپ ہر مسلمان کو حق ہے بولنے کا کہ بھائی فلاں بزرگ کے عرس کے اندر لوگ جو ہے نعوذ باللہ پی کے ناچ رہے تھے. آپ برابر روک سکتے، آپ بحیثیت مسلمان آپ برابر تنقید کر سکتے. تنقید برائے تعمیر ہونی چاہیے، تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے، تنقید برائے تعمیر ہونی چاہیے. ولی کی نفرت میں آپ اگر عرس کو گناہ بول رہے ہو تو آپ ولیوں کے غدار ہو. اگر آپ میلاد کے اندر کچھ خرافات ہو رہی، غلط چیزیں اگر کچھ ہو رہی ہوں گی تو آپ جلوس کو روکو، نکو بولو. آپ بولو کہ جو چیزیں غلط ہو رہی اس کو روکو بولو. یہ قاعدے کی بات ہوتی نا بھائی، یہ بات قاعدے کی ہوتی. اب آج کل شادیاں کیسی ہو رہی معلوم نا، بڑا فنکشن ہال ہونا، باجے والا 1,00,000 روپے لے کے آ رہا، مرفے پہ ناچ لیتے آ رہے، 25 قسم کا چکن بن رہا، مندی بن رہی، سوپ بن رہی، اتنی خرافات شادیوں میں آ رہی. تو آپ بولتے کیا نکاح کچھ چھوڑ دو، نکاح ہی نکو کرو. کوئی تبلیغی مولانا، اہل حدیث مولانا ٹھہر کے بول دیا آپ بہت خرافات ہو گئی شادیوں میں، شادیاں ہی نکو کرو، اب نکاح ہی نکو کرو. لوگ بولتے ارے عقل کے اندھے، اگر کوئی چیز غلط ہو رہی تو روکو. جہیز کی مانگ کو روکو، جوڑے کی رقم کو روکو، باجے پہ جو ناچ رہے ان کو روکو، بڑے بڑے فنکشن والوں کی جو مانگ کر رہے ان کو روکو. نکاح کیسا روک سکتے آپ؟ اسی طریقے سے میلاد کے نام پر، 11ویں کے نام پر، عرس کے نام پر کچھ چیزیں اگر غلط ہو رہی ہے تو غلط چیزوں کو روکنا چاہیے. میلاد پر ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے، 11ویں کے اوپر ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے، عرس کے اوپر ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تمام چیزیں اہل سنت والجماعت کا ٹریڈیشن ہے، ٹریڈیشن ہے یہ.